السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جب صبح نے رات کا گریبان چاک کیا اور تاروں نے آنکھوں میں آنسو ڈبا کر دامن سحر میں منہ چھپایا تو زنجبیل کی آنکھ کھلی۔ مندی مندی آنکھوں کو مسلنے کے بعد اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور جاننا چاہا کہ پرندوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو ایک منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشگوار حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کلاس ڈور جو رات میں اسے ستاروں کے مانی ننھی منی روشنیاں دکھا رہا تھا، اس کے پار ایک الگ ہی جہاں آباد تھا، یعنی ایک بہت بڑا سا سرسبز و شاداب باغ موجود تھا جہاں رنگ برنگے پرندے یہاں سے وہاں اڑتے پھر رہے تھے۔ اس کا دل للچایا کہ ابھی اٹھ کے گارڈن کا نظارہ کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پہلے تو اس نے گلاس ڈور کو اپنی جانب کھینچا اور پھر مخالف سمت دھکیلنا چاہا، مگر وہ نہ کھلا۔ اس کے اٹھنے کی آہٹ پا کر کہلیل نے دروازے پر دستک دی جو آج سے کم کھلا پڑا تھا۔ زنجبیل نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ میرے لیے کوئی حکم؟ وہی مؤدبانہ انداز زنجبیل کو اس وقت اسے یہی کام سمجھ میں آیا کہ وہ اس سے کہ ڈور کھلوا لے۔ ہاں، یہ کیسے کھلے گا؟ کھولو ذرا۔ کہلیل نے سر ہلایا اور گلاس ڈور کو کھولنے لگی۔ اس نے ڈور میں لگے گلاس کے ہی گول چھوٹے چھوٹے ہینڈلز کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایک کو دائیں تو دوسرے کو بائیں جانب دھکیلا۔ اس نے صرف ہلکا سا زور دیا اور پھر ڈور کی دونوں سائڈز دیواریں کے اندر خود بخود جاتی رہیں۔ اچھا، تو یہ ایسے ہی کھلتا ہے؟ نالائق زنجبیل۔ زنجبیل نے دل ہی دل میں خود کو ڈپٹا اور پھر راستہ بنتے ہی باغ میں قدم رکھا۔ کہلیل بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ دور دور تک پھیلے وسیع حسین ترین گارڈن کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے واو نکلا۔ باغ کی زمین پر بالکل چھوٹی چھوٹی گھاس ایسی تھی کہ لگتا تھا جسے سبز قالین بچھاؤ۔ بے شمار پودے درخت دکھائی دیے جن پر ہر رنگ پھول اور پھل لگے ہوئے تھے۔ ہر درخت پہ الگ الگ پرندوں کے گھونسلے تھے، اور حیرت کی بات یہ کہ یہاں درختوں پر ہر موسم کا پھل موجود تھا۔ صاف شفاف سرخ انار، سیب، اسٹرابیری، بیری، سبز اور خوبصورت دکھائی دیتے امرود، ناشپاتی، انگور، پیلے آنکھوں میں پڑتے آم، کیلے، مالٹے، پپیتے، غرض ہر طرح کے زمینی پھل بھی موجود تھا۔ گلاب، موتیا، سورج مکھی، بیل روز، کنول، لیلی اور ہر رنگ کے پھولوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ پھولوں اور پھلوں کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس میٹھی میٹھی بھینی خوشبو سے اس کا دل للچایا کہ ایک سیب توڑ کر کھائے۔ ہر طرف کا نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے لگا وہ پرندوں اور پھولوں پھلوں کی دنیا میں آ گئی ہو۔ سنو، یہاں رات میں ننھی سی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی، بالکل ستاروں کے مشابہ۔ وہ کیسی روشنیاں تھیں؟ زنجبیل نے چہل قدمی کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کا نام لینے کی بجائے بار بار سنو کہہ کر پکارتی تھی۔ رات میں یہاں پرندوں کے کنام گھونسلے میں روشنیاں جل اٹھتی ہیں، ہر کنام میں جلتی چھوٹی سی لائٹ کوکب ستاروں کی مانند ہی دکھائی دیتی ہیں۔ کہلیل نے گھونسلوں کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ یہ کتنا خوبصورت گھونسلہ ہے۔ زنجبیل کی نظریں قدرے بڑے اور سنہری رنگ کے ساتھ سبز تنکوں کے بنے گھونسلے پر پڑی تو بول اٹھی، یہ کئیب بلبل کا کنام ہے۔ زنجبیل ساتھ ساتھ اسے ٹرانسلیٹ بھی کروا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اچھا سنو، کیا میں ایک سیب توڑ سکتی ہوں؟ زنجبیل کا دل وہیں پھلوں پہ اٹکا ہوا تھا۔ میں آپ کی کنیز ہوں، آپ میری نہیں۔ کہلیل کا یہ کہنا اس پر ظاہر کر گیا کہ اسے کہلیل سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کا جو جی چاہتا ہے کرے۔ زنجبیل نے پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نیچے کو جھکی ٹہنی سے ایک سیب توڑا اور اس کا جائزہ لینے لگی۔ خون کی طرح سرخ شبنم کے قطروں میں بھیگا شفاف چمکتا ہوا سیب تھا، بالکل ویسا ہی جیسا سنو وائٹ میں شہزادی دیکھ کر للچا جاتی ہے۔ اس میں تو اسے کوئی شک نہ تھا کہ یہ صاف دھلا ہوا ہے، مگر اس کا اپنا منہ دھلا ہوا نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھا تو کہلیل اس کا ارادہ سمجھ گئی۔ آئے میں آپ کو کولاب پہ لے کر چلوں۔ زنجبیل کولاب پوچھے بغیر نہ سمجھتی ہوئی اس کے پیچھے چل دی۔ تھوڑا آگے جا کر اسے ایک تالاب نظر آیا تو تب وہ سمجھی کہ کولاب اسے کہا جا رہا تھا۔ زنجبیل نے اس میں سے چلو بھر پانی لیا اور 2-3 بار کولی کی اور پھر پیچھے ہٹ گئی۔ تالاب کے تھوڑا آگے یہ خوبصورت فوارہ بھی نصب تھا جو کہ باغ کے درمیان میں دکھائی دیتا تھا۔ باغ کافی بڑا تھا، اس لیے بہت سی چیزیں زنجبیل کی نظروں سے فی الحال پوشیدہ ہی تھیں۔ اس نے کلی کے بعد ہاتھ میں پکڑے سیب کی ایک بائٹ لی تو اسے لگا جیسے ذائقے پن کی انتہا ہو گئی۔ اتنا میٹھا رسدار سیب تھا کہ اس نے 2 منٹوں میں ہی سیب کا انت کر ڈالا۔ سیب سے دل نہ بھرا تو اس نے ایک اسٹرابیری اور ایک ریڈ بیری بھی کھائی جو کہ سیب کی طرح ہی بے حد لذیذ تھی۔ وہ مزید اس خوشبودار فضا میں سانس لینا چاہتی تھی، اسے خر سے چہل قدمی کرتی رہی کہ اسی دوران اس کی ٹانگ کو کسی چیز نے چھوا۔ وہ چونکی پیچھے مڑی تو چینخ مار کر پیچھے ہٹ گئی، مگر پھر ایک لمبی سانس بھر کر خارج کرتے جلد ہی ریلیکس ہو گئی، کیونکہ جس نے اس کی ٹانگ کو چھوا تھا وہ ایک بہت ہی خوبصورت ہرن تھا۔ یہاں جانور بھی ہیں؟ ہرن کو دیکھ کر اس کا پوچھنا بنتا تھا۔ جی، مگر گنے چنے، یہ کہہ کر وہ اسے اور آگے لے آئی جہاں سفید اور کالے خرگوش اور ان کے بچے یہاں سے وہاں گھومتے پھر رہے تھے۔ بارہ سنگا بھی اپنی شان کے لیے کھڑا تھا۔ سبز مونڈ اور سفید موسنے بھی اپنے پنکھ پھیلائے آنکھیں یہاں سے وہاں مٹکا رہے تھے۔ کروان لمبی ٹانگوں والا پرندہ بھی اپنی موج میں مست تھا۔
ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں. ان پرندوں اور جانوروں کے ہوتے ہوئے بھی باغ کس قدر صاف ستھرا تھا. خلیل نے مختلف کابیشہ کزیرہ یعنی پھولوں کو توڑ کر ایک کشنا پھولوں کا گلدستہ تیار کیا اور اسے زنجبیل کی طرف بڑھایا. شہزادی، یہ آپ کے لیے. جتنی محبت اور عقیدت سے اس نے یہ پیش کیا، زنجبیل کا دل شاد ہو گیا. اوہ واو، یہ تو بہت خوبصورت ہے. اور ہاں، میں شہزادی کہاں سے ہوں؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ زنجبیل نے مسکراتے ہوئے کشنا لیا اور ان ملے جلے پھولوں کی خوشبو کو سانسوں میں اتارنے کے بعد پوچھنے لگی. یہ میں نہیں، آئینہ کہتا ہے. اتنا پیارا جواب. ویسے تم بھی کسی شہزادی سے کم نہیں. یہ تمہاری مسکراہٹ مجھے بھی بہت پسند ہے، جو ہر وقت تم ہونٹوں پہ سجائے رکھتی ہو. تھکتی نہیں ہو کیا؟ زنجبیل نے کل سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی مسکراہٹ کو غائب ہوتے نہیں دیکھا تھا. تھک جاتی ہوں جب مسکرانا کم کر دیتی ہوں. یہ میری ساتھی ہے، اس کے بغیر دل نہیں لگتا، رہ ہی نہیں سکتی. خلیل کی باتیں زنجبیل کو کافی اچھی لگ رہی تھی. آپ کہیں تو آپ کے لیے کشمالہ تیار کر دوں، پہننا چاہیں گی آپ؟ کشمالہ مطلب؟ زنجبیل ایک تو ان کے کاف میں ہی اٹک جاتی تھی. کشمالہ مطلب پھولوں کی مالا، ہار. اچھا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے. زنجبیل نے رسانیت سے انکار کرتے ہوئے کشنا کی طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے آپ کی مرضی کہتے اس کے ساتھ ہی چلنے لگی، مگر چلتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہی رہی. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے نام کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سبھی کے نام کاف سے ہی شروع ہوتے ہیں کیا؟ جی ہاں، اور میرے نام کا مطلب ہے دوست، ساتھ، ہمدرد. یہاں کوئی بھی مہمان آئے تو ملکہ اس کی خدمت کے لیے مجھے ہی مامور کرتی ہیں. وجہ یہ کہ میں ان کی اچھی دوست، ہمدرد بن جاتی ہوں اور مسکرانا نہیں چھوڑتی. خلیل کی اس بات سے تو زنجبیل کو بھی متفق ہونا پڑا. یہاں سب کے نام ملکہ ہی تجویز کرتی ہیں، جو نام جس کی شخصیت کے مطابق ہو اسے دے دیا کرتی ہیں. انٹرسٹنگ. زنجبیل نے لقمہ دیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. یہاں مہمان کون سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ ایک اور سوال تیار تھا. آپ شاید یہ سوچ رہی ہیں کہ کوچہ کوشک سے باہر کوئی دنیا ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے، ہمارے کوشک سے باہر بھی ایک دنیا آباد ہے. مختلف کوچوں میں کلبہ چھوٹے گھر آباد ہیں. اس کے علاوہ دائیں جانب برفیلی دنیا، سرد دنیا، بائیں جانب صحرائی دنیا، گرم دنیا یا آتشی دنیا، پچھلی جانب جنگلاتی دنیا، جنگلوں میں رہائش پذیر انسان و حیوانات، اور اگلی جانب یہ تمام دنیا یعنی آپ لوگوں کی دنیا، جہاں جنگلات، صحرا، برف، پہاڑ، حیوانات و انسان جنات سب پائے جاتے ہیں. ہمارا کوشک، ہماری دنیا ان سب کے وسط میں موجود ہے. تو اگر آس پاس کی دنیا میں سے کوئی بھی مشکل میں گھرا ہوتا ہے تو وہ کوچہ کوشک کا رخ کرتا ہے. ہم سے زیادہ خدمتگار شاید ہی کوئی دوسرا ہو. وہ اپنی تعریف نہیں کر رہی تھی، بس حقیقت بتا رہی تھی. اور صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ ان ساری دنیا کے تخت داروں سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں. وہ جب آتے ہیں تو پورا کوشک کام پر لگ جاتا ہے. بس صحرائی دنیا سے کافی عرصے سے ہمارے تعلقات ناساز ہیں، تب سے جب سے شاہ نے سلطنت پر اپنی حکمرانی شروع کی ہے. اوکے، میں سمجھ گئی. آپ کھانے میں کیا لیں گے؟ ملکہ کے ساتھ کھائیں گے یا اگر آپ چاہیں تو آپ کے کھانے کے لوازمات یہیں کارمیلا باغ میں ہی لگوا دوں؟ خلیل دیکھ چکی تھی کہ زنجبیل اس جگہ کے اثر میں کھو چکی ہے، تبھی بولی. زنجبیل کو کھانے کا سن کر پیٹ میں چوہے کودتے محسوس ہوئے، مگر یہاں اسے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی اور ویسے بھی اس نے بہتر ہی جانا کہ ناشتہ کہیلا کے ساتھ ہی کرے. لیکن دل نے کہا تھا کہ کتنا مزہ آتا، کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا اگر وہ باغ کے کھلے گلاس ڈور کے سامنے بیٹھ کر ناشتہ کرتی. میں ناشتہ ملکہ کے ساتھ ہی کروں گی، مگر اس سے پہلے مجھے فریش ہونا ہے. کوئی اچھا سا ڈریس مل جائے گا؟ اچھا، آپ کو غسل کرنا ہے؟ آئیے، آپ ملکہ نے آپ کے لیے کلبدیہ بھی تیار کروا دیے، میں ابھی لے کر آتی ہوں اگر آپ چاہیں تو. ایک بار پھر ایک نہ سمجھ میں آنے والے لفظ پہ بولچی. کیا تیار کروایا ملکہ نے میرے لیے؟ یہ میری زبان میں بات کیوں نہیں کرتی؟ زنجبیل اب کے تنگ آنے لگی تھی ان مشکل انجان لفظوں سے. ایک ریشمی لباس، کلابہ یعنی ریشمی ڈوریوں سے لبریز، کیونکہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، جو بھی ہے جاؤ لے آؤ. زنجبیل نے تنگ آ کر اس کے بعد ٹوکتے ہوئے کہا. جی بہتر. وہ تیز قدم اٹھاتی لباس لینے چل پڑی، جبکہ زنجبیل دھیرے دھیرے ٹہلتی ڈور کی طرف بڑھنے لگی. سے نظریں آسمان پر ٹکی تھیں. ایک پرندہ آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے بادلوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا. سنو، یہ کون سا پرندہ ہے؟ دروازے تک پہنچی خلیل نے زنجبیل کے پکار پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آسمان پر نظریں ٹکائے ہوئی تھی. اس نے بھی اوپر دیکھا اور بولی. وہ کبودی پرندہ ہے، یعنی آسمانی پرندہ. اونچائی ہے اس کی دنیا وہیں اس کا گھر، وہیں اس کی منزل. خلیل زنجبیل کے مطلب پوچھنے سے پہلے مطلب اور تفصیل دونوں بتا گئی. زنجبیل کمرے میں آئی تو ٹھنڈ کا احساس قدرے کم ہو گیا. سائڈ ٹیبلز پر رکھے گلدانوں پر نظر پڑی تو ان میں تازہ پھولوں کے گلدستے لگے ہوئے تھے. شاید کوئی کنیز لگا گئی تھی جس کے ذمہ یہ کام تھا. یہ رہا آپ کا لباس، اب جلدی سے زیب تن کر کے آ جائیے، ملکہ آپ کی منتظر ہیں. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. خلیل نے خوبصورت پیروں تک آتا ریشمی پیچ رنگ کا لباس اس کے سپرد کیا اور خود کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی کہ زنجبیل کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے. وہ شاور لے کے نکلی، تولیے سے اپنے بال خشک کیے اور ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے کنگھی ڈھونڈنے لگی جو اسے سامنے ہی مل گئی. باتھ روم میں باتھ ٹب بھی موجود تھا، لیکن اسے چونکہ شاور سے نہانے کی عادت تھی سو اس نے ٹب کو اگنور ہی کیا.
خود کو संवारा اور اپنا موبائل پکڑے رائم کو کال ملانے لگی، مگر یہ کیا کال کیا خاک ہونی تھی جب سگنلز ہی غائب تھے۔ اوف، اب یہ کیا مصیبت ہے، اب سگنلز کیوں نہیں آ رہے؟ سگنلز تو یہاں آتے ہی نہیں تھے، اسے رات والی کہلیل کی بات یاد آئی۔ کیا موبائل؟ مگر وہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہاں موبائل نامی کوئی چیز استعمال ہی نہیں ہوتی تھی تو سگنلز کیا خاک آئیں گے؟ ویسے آ تو سکتے تھے اگر کہ پہاڑی علاقہ اس کی دنیا کا ہوتا۔ حد ہے۔ اسے جب سمجھ آئی تو جیب بھر کر جھنجھلائی، موبائل واپس بیڈ پر پٹکتی وہ کہلیل کے ساتھ کمرے سے نکل کر ڈائننگ روم میں چلی گئی، جہاں بڑی سی گول میز موجود تھی جس پر بھنا مرغ، مٹن، سلاد، سوپ، سفید آٹے کی روٹی، سبز سرخ اور کئی رنگوں کے جام، مختلف کٹے پھل، کھیر جیسے کوئی میٹھی جس کو سرخ گلاب کے پتیوں سے گارنش کیا گیا تھا، گول چھوٹے بڑے بند چین میں کشمش، کاجو، پینٹ، پستہ اور سفید تل موجود تھے، نیم گرم دودھ، پانی، قرض، پوری میز کھانوں اور مشروبات سے بھری پڑی تھی۔ آؤ ساشا، بیٹھو، وہ بھری میز کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب کہیلا نے ہاتھ اٹھا کر اسے شائستہ کے بھرے لہجے میں اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا تب اس کا چہرہ دیکھتی جو کل کی طرح ہی حشاش بشاش اور کھلا تھا اس کے روبرو کرسی پر براجمان ہو گئی۔ رات کیسی رہی تمہاری؟ کھانے کی شروعات سے پہلے پوچھا گیا۔ ٹھیک تھی، آنے والی رات پتہ نہیں کیسے گزرے گی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے تو یہ ہمارا شاہی کھانا ہے، لیکن پھر بھی تم جو کھانا چاہو میں بنوا دیتی ہوں۔ کہلیل نے پوچھا۔ نہیں، تم سے کہ تم کیا کھانا پسند کرو گی؟ ارے نہیں، مجھے یہ سب پسند ہے، اور اس نے شاید پوچھا تھا مگر میں نے اس کے سوال پر غور نہیں کیا۔ وہ اپنی پسندیدگی ظاہر کرتی کہیلا کو مطمئن کر گئی۔ چلو ٹھیک ہے، تم شروع کرو، کلثوم کھانا پیش کرو۔ زنجبیل کے سائڈ پر کھڑی بڑے بھرے رخساروں والی لڑکی، تبھی اس کا نام کلثوم تھا تو کہیلا نے حکم دیا تو وہ کیا لینا پسند کریں گی؟ پوچھتے زنجبیل کو اس کی پسند کی ڈش سرو کرنے لگی۔ یہ بھی لو ساشا، یہ بہت کاشلی، عمدہ، فائدہ مند ہے۔ جب وہ تقریباً کھانے سے فارغ ہی ہونے والی تھی تو کہیلا نے دوسری کنیز کو اشارہ کر کے ایک ڈش زنجبیل کو پیش کروائی، وہ چونکہ پہلے ہی اپنی بھوک سے کچھ زیادہ ہی کھا رہی تھی کیونکہ کھانا تھا ہی اتنا لذیذ، اور اب نئی ڈش دیکھ کر جو ابھی لائی گئی تھی اپنا پہلا کھانا چھوڑ کر اسے کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں اسی مخصوص جگہ پر آگے جہاں کل پہلی بار ملی تھی۔ ان کے بیچ وہی پرانی اور شاطھا سے متعلق باتیں ہونے لگی۔ باتوں باتوں میں زنجبیل نے جال گھر کے بارے میں دریافت کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جال گھر کا بتانا تھا آج آپ نے مجھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے باپ دادا کا اس گھر سے پرانا ناتا ہے۔ ہاں ایسا ہی کیا، لیکن تمہارے باپ دادا وہ جو صحرائی دنیا کے بسنے والے ہیں، تمہارے دوسرے باپ دادا نہیں۔ کہیلا نے پہلے اس پر یہ واضح کر دینا چاہا۔ میں سمجھ گئی، آگے بتائیے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ناگ محل میں ناگ دیوی کی ماں رکھا دیوی کے راج تھا۔ تمہارے دادا دادی ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ رکھا دیوی ناگ دیوی کی نسبت ذرا کڑک طبیعت کے مالک تھی، ظالم نہیں تھی ہاں، مگر سخت ضرور تھی۔ جال گھر میں بھی کئی ناگوں کی دنیا آباد تھی، اور انہی ناگوں میں سے ایک ناگ ہماری دنیا میں داخل ہوا اور ہمارے لوگوں میں سے کسی نے اس پہ وار کر کے اسے زخمی کر دیا، پھر وہ بھٹکتا ہوا صحرائی دنیا میں ناگ محل جا پہنچا۔ رکھا دیوی نے اس پر احسان کیا کہ اسے اپنے محل میں نہ صرف مشکل وقت میں پناہ دی بلکہ اس کے زخموں پر مرہم بھی لگوایا۔ ظاہر ہے وہ ان کی برادری کا تھا، اور جس دن اس کے زخم بھرے اس نے جانے کا ارادہ کیا اور اپنے انسانی روپ میں ظاہر ہوا۔ کچھ ناگ بے حد خوبصورت ہوتی ہیں، جب وہ انسانی روپ اختیار کرتے ہیں، وہ ناگ ہی ان میں سے ایک تھا۔ دل تو سب کا ہی ہوتا ہے جو کسی نہ کسی پر آ جاتا ہے، تو بس رکھا دیوی کا دل اس پر آ گیا۔ اس نے اپنا نام موہن راگ بتایا، اور یہ بھی کہ وہ ان کی دنیا سے دور جال گھر کا باسی ہے۔ وہ اور اس کا بھائی دونوں وہاں کے تختدار ہیں، یعنی وہاں کے ناگوں کے بادشاہ۔ وہ تو بادشاہ کوئی ایک ہوتا ہے، وہاں بھی ایک ہی تھا، مگر دوسرا بھائی جانشین تھا، یعنی حکمرانی دونوں کی تھی، مگر اولیت موہن راگ کو حاصل تھی۔ اس نے یہ سب بتایا اور دیوی کا احسان مانتا جتایا جانے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ رکھا دیوی اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہ پائی کہ کیا وجہ بتا کے جانے کا راستہ روکتی، مگر پتہ ہے کیا، کچھ ہی دنوں بعد موہن راگ پھر سے ناگ محل آئے اور رکھا دیوی کو اپنا جیون ساتھی بنانے کی خواہش کی۔ رکھا دیوی جو اس کے حسن پہ پہلے ہی فدا تھیں فوراً مان گئی اور پھر وہ دونوں ایک ہو گئے۔ زنجبیل کو لگا کہانی ختم ہو گئی، مگر اس سب سے اسے اپنے باپ یا دادا کا جال گھر سے کوئی تعلق نظر نہ آیا۔ جانتی ہو موہن راگ کا دوسرا بھائی کون تھا؟ نہیں، زنجبیل نے اس کا نفی میں سر ہلایا۔ اس کا دوسرا بھائی جوشن راگ تمہارے باپ کا باپ، یعنی تمہارا دادا تھا۔ اوہ، بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا۔ جانتی ہو موہن راگ یوں ہی یہاں نہیں آئے تھے، وہ رکھا دیوی کی فطرت سے آگاہی حاصل کرنے آئے تھے۔ رکھا دیوی زیادہ تر دشت ملکہ کے طور پر مشہور تھیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا جو کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ ایسا اس لیے کہ جال گھر میں صرف سانپ تھے، یعنی ناگ، اور 100 سال بعد جو سانپ ناگ بنتا وہ ناگ یہاں سے صحرائی دنیا کا رخ کرتا اور اپنا جیون ساتھی تلاش کرتا۔ جنہیں اپنی اچھا کے مطابق کوئی نہ ملتی تو وہ واپس لوٹ کر یہی کہتے کہ وہاں کی دیوی بہت دشت ہے، اور جنہیں مل جاتی وہ واپس ہی نہ لوٹتے۔ بس اسی حقیقت کا پتہ موہن لگوانا چاہتا تھا، اور حقیقت جب معلوم ہوئی تو اپنا جیون ساتھی بھی چن بیٹھا۔ جہاں تک رہی بات ہمارے لوگوں کے موہن راگ کو زخمی کرنے کی، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بات تو اس نے یوں ہی مشہور کر دی، حالانکہ زخمی اس نے اپنے آپ کو خود ہی کیا تھا۔
مقصد ناگ محل پہنچ کر رکھا دیوی کے دشت یا رحم ہونے کا اندازہ کرنا تھا۔ جتنے دن بھی وہ یہاں رہا اس نے نہ صرف دیوی بلکہ وہاں کے لوگ ناگنوں کا بھی جائزہ لیا اور اسے وہاں کا نظام خرچ سبھی اچھا لگا، اور خاص کر سب سے بڑھ کر رکھا دیوی۔ ان کے بارے میں موہن راگ کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ وہ بہت کیانی اچھی فطرت کی تھی۔ اس نے سوچا رکھا دیوی کو بھی اپنا جیون ساتھی بنانے کی خواہش پیش کر دے، مگر اتنی جلدی اسے مناسب نہ لگا۔ تو اس نے واپس جا کر سب اپنے بھائی کے گوش گزارا کہ وہ جیسا رکھا دیوی کے بارے میں سوچتے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ رکھا کو چاہنے لگے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پھر آپس میں بات چیت کے بعد یہی طے ہوا کہ وہ اب دوبارہ جا کر اپنی دلی خواہش کا اظہار ضرور کرے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ رکھا دیوی بھی اسے جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی، مگر وہ اپنی سلطنت نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے مجبوراً ایک شرط رکھی کہ اگر وہ ان کو چاہتا ہے تو اسے اپنی دنیا چھوڑ کر ناگ محل پر حکمرانی کرنی ہوگی۔ موہن راگ ان کی شرط مان گیا، کیونکہ چال گھر کی بادشاہت دیکھنے کے لیے تمہارے دادا موجود تھے۔ صحرائے دنیا کا باسی بن جانے کے بعد اس کا نام موہن راگ سے بدل کر موہن دیو رکھ دیا گیا۔ اس کی زندگی خوشحال گزرنے لگی۔ پھر تمہارے دادا یعنی جوشن راگ نے بھی کئی برسوں بعد صحرائی ناگن سے بیاہ کر کا بندھن باندھا، اور پھر روایت کے مطابق اپنے جیون ساتھی کو جال گھر کی ملکہ بنایا۔ اس کی پہلی اولاد بیٹا ہی ہوا، یعنی تمہارا باپ کاشا، اور پھر اس نے بھی صحرائی ناگن ساری سے بیاہ رچایا کہ کچھ برس ساری جال گھر میں کاشا کے ساتھ رہی۔ پھر وہ ناگ محل میں جا بسے، اور اس وقت ناگ دیوی کی نئی نئی حکومت قائم ہوئی تھی۔ موہن دیو کانت ہو چکا تھا، جبکہ رکھا دیوی آخری دموں پر پڑی تھی۔ اپنی دنیا میں بادشاہ کا بیٹا اور بہو ہونے کے باوجود بھی ساری اور کاشا نے ناگ دیوی کے غلام بننا قبول کیا، مگر وہ دونوں ان کے خاص خدمت گزاروں میں سے تھے، بے حد قریب نہ کہ شاتا کی طرح منافق فریبی۔ جب جوشن راگ اور اس کا ساتھی کا انت ہوا تو تب بھی ساری اور کاشا نے وہاں کے بادشاہت نہ سنبھالی اور نہ ہی کسی اور کو اس عہدے پر فائز کیا۔ اس کے بعد سے پھر وہ جال کر یوں ہی بغیر کسی حکمران کے چلتا رہا۔ وہاں کے لوگ پہلے تو ان سے ڈرتے رہے، مگر پھر انہوں نے انہیں ختم کرنے کی کئی بار کوشش کی، مگر ان کی تعداد ہی اتنی تھی کہ جتنے مارتے اتنے پھر سے نکل آتے۔ مگر آخر وہ بھی کب تک بغیر کسی سرکار کے، کسی آقا کے رہتے۔ انہوں نے بھی صحرا کی طرف رخت سفر باندھ لیا، اور ایسا باندھا کہ لوٹ کر وہاں کا رخ نہ کیا۔ ہاں، بس ایک بار ساری اور کاشا وہاں ضرور آئے تھے اور صحرا کی طرف آنے جانے کا راستہ بند کر دیا۔ وہ راستہ آج بھی بند ہے، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ سنجبیل تمام کہانی سن چکی تھی، مگر آخر میں ایک خیال آیا جو اسے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، کہ اس دیوار کے پاس نئی دنیا کیسے شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سب بہت ساحرانہ تھا۔ اور کوئی سوال جو تم جاننا چاہو؟ کہیلا بھی اس کا سوالیہ چہرہ پڑھ رہی تھی، تبھی اس سوال کی منتظر تھی۔ ہاں، آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کی دنیا اور سانپوں کی دنیا الگ الگ ہے، تو ان کے بارے میں اتنی معلومات آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ سنجبیل کے سوال پر کہیلا ہلکا سا ہنسی، جس سے اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ تمہارے ماں باپ میرے عزیز رہ چکے ہیں، اور ناگ دیوی عزیزہ۔ جس طرح تم لوگ اپنی دنیا کے مختلف شہروں، ملکوں کی اور بادشاہ، ملکہ وغیرہ کی تاریخ، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن جانتے ہو، ویسے ہی ہمیں بھی معلوم ہے۔ اس میں اتنی حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، وہ تو خواہ حیران ہو رہی تھی۔ کوشک اور اس سے باہر کی دنیا دیکھنا چاہو گی؟ اس کا موڈ فریش کرنے کی خاطر کہیلا چاہتی تھی کہ وہ اندر اور باہر کی خوبصورتی کا نظارہ کر لے۔ کل جب سے وہ آئی تھی، کہیلا اس کے سامنے سامرا کہانیاں سنانے والی ہی بنی ہوئی تھی، اس لیے اس کے بہتر موڈ کی خاطر پوچھنے لگی، کیونکہ اسے دوپہر میں رخت سفر باندھنا تھا، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے یہ کہانیاں سنا کر بجھے چہرے کے ساتھ رخصت کرے۔ ہاں ضرور، سنجبیل جھٹ سے بولی، جیسے کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ کہیلا نے اپنے 2 کنیزوں کو اس کے سپرد کیا، اسے کوشک دکھانے سے پہلے باہر لے گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔